مکنپوری صاحب اچھے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نور کی ہے جاگیر مدینے کی دھرتی، بولو سبحان اللہ، بہت خاموشی سے آپ حضرات سن رہے ہیں۔ نور کی ہے جاگیر مدینے کی دھرتی، عرش کی ہے تصویر مدینے کی دھرتی، نور کی ہے جاگیر مدینے کی دھرتی، عرش کی ہے تصویر مدینے کی دھرتی، اور ایک انوکھی آیت ہے مکے کی زمین، ایک انوکھی آیت ہے مکے کی زمین اور اس کی تفسیر مدینے کی دھرتی، ایک انوکھی آیت ہے مکے کی زمین اور اس کی تفسیر مدینے کی دھرتی۔ دل کا چین دماغی راحت روحی غذا، دل کا چین دماغی راحت روحی غذا، آنکھوں کی تنویر مدینے کی دھرتی، آنکھوں کی تنویر مدینے کی دھرتی۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم حضرت مولوی امام مسیح الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین نورانی تقریر سے ہم سب کو نوازیں۔ مائک پر حضرت مولوی امام مسیح الدین صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات بڑی خاموشی کے ساتھ میں سماعت فرما رہے ہیں، اور جب کوئی چیز اگر اچھی لگے تو مسکرا کر کے سبحان اللہ کہہ دو، تو اس میں آپ کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس کے۔ اور جو جتنا ہی مسکرا کر کے، ایک غصے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سلام کرتا ہے اور مسکرا کر کے جواب دیتا ہے تو اس مسکرانے والے کو ثواب زیادہ مل جایا کرتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، تو وہ جب کوئی ان سے سلام کرتا تو بڑے غصے کے عالم میں وعلیکم السلام کہہ دیا کرتے تھے۔ تو کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت مسکرا کر کے جواب دینا تو اچھی بات، آپ غصے میں کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس بندے کو زیادہ ثواب مل جائے، اس وجہ سے میں غصے میں دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو ابھی میں نے خطبے کے بعد میں ایک آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محسن کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھئی خاموش تو نہیں رہو گے؟ ایک قطع عرض ہے، ہو سکتا ہے پسند آوے،
تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ پسند آئے گا اور سبحان اللہ آپ حضرات ضرور کہیں گے. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. ایک اللہ کے نیک برگزیدہ بندے جب یہ شعر فرما رہے تو جنت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ایک بار سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ کہہ دو. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ایک قطع اور عرض ہے. سر جھکائے ہوئے ایک حسن طلب سے بیٹھو, سر جھکائے ہوئے ایک حسن طلب سے بیٹھو, ان کی امت ہو غلامی کے سبب سے بیٹھو, ان کی امت ہو غلامی کے سبب سے بیٹھو, دل میں ہو حسرت دیدار, زباں پر ہو درود, اور بزم میں سرکار میں آئے ہو ادب سے بیٹھو, بزم میں سرکار میں آئے ہو ادب سے بیٹھو. ایک بار سبحان اللہ کہہ دو بیٹھو. سبحان اللہ. ایک قطع اور ہے. جو دل سے محمد پہ قربان نہیں ہے, جو دل سے محمد پہ قربان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے, جو دل سے محمد پہ قربان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. اب جز عشق احمان بز جز ہو بے مولا, کوئی اور بخشش کا, کوئی اور بخشش کا سامان نہیں ہے, جو دل سے محمد پہ قربان نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے. ایک نعت شریف کے چند شعر پڑھ رہا ہوں, اور سارے لوگوں کو پڑھنا پڑے گا, مگر اگر کہو تو پڑھیں. بجز عشق احمان بجز ہو بے مولا, کوئی اور بخشش کا سامان نہیں ہے, جو دل سے محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چند شعر دیکھیں آپ لوگ, آپ ذرا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ساتھ میں. میں نے بہت جگہوں پر دیکھا کہ پڑھنے والا پڑھتا رہتا ہے اور سامنے والے بھی اسی طریقے سے گنگناتے رہتے ہیں, تو وہ نورانیت ہوتی ہے, وہ منظر ہوتا ہے, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کیا اس وقت پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور وہ ہمارا پیغام جو ہے
حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا رہتا ہے. ایک اس تصور میں دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی اور دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی اور ہے بڑی شان والا ہمارا نبی اور ہے بڑی شان والا ہمارا نبی. بھائی سب لوگ پڑھتے رہو. ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی اور شان میں سب سے بالا ہمارا نبی اور شان میں سب سے بالا ہمارا نبی. یہ بھی سب توجہ کر کے سنیے پڑھیے. اور دور زحمت ہوئی آ گیا بن کے جب اور دور زحمت ہوئی آ گیا بن کے جب اور رحمتیں حق تعالی ہمارا نبی رحمتیں حق تعالی ہمارا نبی. آسیوں پہ شفاعت کا محشر کے دن آسیوں پہ شفاعت کا محشر کے دن اور ڈال دے گا دشالا ہمارا نبی اور ڈال دے گا دشالا ہمارا نبی. اور یہ بھی شعر دیکھئے اپنے ہر امتی کو کرے گا ایک بوند پانی کے لیے انسان ترس رہا ہوگا لیکن میرے آقا مدنی تاجدار امت کے غمخوار احمد مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہوں گے اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا. ایک بار بول دو بھیا سبحان اللہ. سب کو پیاس لگے گی سب کو ضرورت پڑے گی اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا اور آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی. دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں بڑی محبتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ جو آنے والے شعراء کرام ہیں ان کو بھی اس سے زیادہ کہیں بھی توجہ سے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اور چونکہ تو میرے دوستوں میں نے جو قرآن پاک کی آیت کا تلاوت کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم دنیا میں جب تشریف لائے
تو اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل وَاذْكُرْ مریم، یعنی ان کا تذکرہ کیا جائے۔ لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے حبیب کا جب باری آتی ہے تو پروردگار عالم کیا فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو صرف ذکر ہی نہیں، آپ کا ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا، آپ کے کردار کو اللہ نے بلند فرمایا، آپ کی گفتار کو اللہ نے بلند فرمایا، آپ کے مسکرانے کو اللہ نے بلند فرمایا۔ آپ اگر زمین پر بیٹھ جاتے تھے تو زمین کو سکون ملتا تھا، اور اگر آپ کھڑے ہو جاتے تھے آسمانوں کو بلندیاں ملتی تھیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے نکل جاتے تھے وہ راستہ مہکا کرتا تھا، وہ راستہ مہکا کرتا تھا، جس کے بدن کے جن کا پسینہ، اگر میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تذکرہ کیا جائے تو اگر آپ کی انگلی مبارک کا تذکرہ کیا جائے تو یہ ایک موضوع الگ ہے، اگر آپ کے پسینے مقدسہ کا ذکر کیا جائے تو یہ ایک موضوع الگ ہے، اگر آپ کے پسینے کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس کا تذکرہ ایک الگ ہے، اس کا ایک موضوع الگ ہے، اس کا ایک، اگر آپ کے لعاب دہن کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا ایک تذکرہ، اس کا معجزہ ایک الگ ہے۔ تو اس طریقے سے تمام سین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ اگر بیان کیے جائیں تو آج سے 1450 سال ہو گئے، لیکن کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، کوئی خطیب آج تک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تذکروں کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اور قیامت آ جائے گی لیکن بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی کو پروردگار عالم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے۔ ایک بات درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم معدن الجود والکرم کما تحب و ترضا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ہمارے آقا نے سوال کیا کہ اے جبریل، اللہ رب العزت نے تو یہ فرمایا ہے کہ تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے الفاظ ہوں، اذا ذکرت ذکرت معی۔ فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا محبوب تمہارا ذکر بھی وہاں پر ہوگا۔ سبحان اللہ بول دو بھئی، سبحان اللہ۔ ہے ذکر کہ نہیں ذکر ہے؟ اگر آپ اذان دیتے ہیں، اگر اذان کے اندر محمد رسول اللہ نکال دیں تو آپ کی اذان مکمل ہوگی؟ بھائی بول دو، نہیں ہوگی اذان۔ اگر تکبیر کے اندر محمد رسول اللہ بھول جائے یا چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، تکبیر نہیں ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ثنا پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں 2 رکعت یا 4 رکعت پر تشہد پڑھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی فعلی بدنی، تمام کی تمام عبادتیں پروردگار عالم تیرے لیے ہیں، سب تیرے لیے عبادت ہے۔ قولی فعلی بدنی، تمام عبادتیں تیرے لیے ہیں، لیکن اس کے بعد میں اگر کوئی یہ چھوڑ دے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ، اس کی نماز، اگر کوئی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ السلام علیکم نماز کی حالت میں ہو، اور تم کہو کہ جواب دے دو، تمہاری نماز ختم ہو جائے گی۔ لیکن نماز کے اندر اگر ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ کہو گے تو تمہاری نماز ہو جائے گی، اور اگر نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ نماز نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، اگر ہم نماز کے اندر ہے، پھر اس کے بعد میں
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جنت میں ایک لغزش واقع ہو جاتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، دنیا ہی میں بھیجا، اور کہاں بھیجا؟ ہندوستان میں بھیجا، سری لنکا میں بھیجا، سراندی پہاڑ پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب سب سے پہلے پیغمبر آئے، ہمارے اور تمہارے تمام انسانیت کے ابا، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو لیکن سب کے وہ ابا ہیں۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، عاجزی کرتے رہے، پروردگار عالم نادانی میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ پروردگار عالم معاف کر دے، پروردگار عالم معاف کر دے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ان کے ذہن میں ایک بار یہ بات آ گئی جو جنت میں دیکھ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار عالم، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے وسیلے میں صدقے سے میرے مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم نے پوچھا کہ آدم، ابھی تو میں نے اس کو بھیجا بھی نہیں ہے اور تم نے اس کو کیسے پہچان لیا؟ پروردگار عالم سے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم، جب میرے پتلے کو تم نے بنایا اور پتلے میں جب نفخت فیہ من روحی، اپنی روح کو جب پھونکا اور میری آنکھیں کھلی تو میں نے عرش کے ہر کھمبے پر، عرش کے ہر دروازے پر، عرش میں جو وہاں پر جتنے بھی پیڑ اور درخت تھے، ہر جگہ پر یہی لکھا ہوا تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اے پروردگار عالم، میں اسی دن سمجھ گیا تھا جس کے نام سے اللہ رب العزت نے اپنے نام کو ملایا ہے، تو اس سے بڑی شخصیت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس وجہ سے میں نے وسیلہ ان کا لگایا ہے۔ تو میرے دوستو، اذا ذکرتو ذکرتا معیا ورفعنا لکا ذکرک، محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جنت میں تو تذکرہ ہو رہا ہے، جنت کے ہر جگہ پر ان کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن میرے دوستوں میں ایک عجیب بات بتا دوں کہ زمین کے اندر بھی میرے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، زمین کے اندر بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ انسان جب ایک مومن، ایک مسلمان جب قبر کے اندر مردہ رکھا جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 سوال اس سے کیے جائیں گے۔ کہے 3 سوال، من رب کا، من دین کا، من نبی کا۔ میرے آقا کا تذکرہ زمین کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کسی ایک سائنسدان نے کہا کہ ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی خطے، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی میں بارش ہوتی رہتی ہے ساری دنیا کے اندر، اور ان کے اپنے تجربے سے انہوں نے بتایا کہ ساری دنیا میں ہر کہیں پر کسی لمحہ بارش ضرور ہوتی ہے، اور جس دن بارش نہیں ہوگی اس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ، انہوں نے بارش یعنی اللہ کی رحمت کی جو بارش ہوتی ہے اس کو فرما رہے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا لا تقوم الساعة حتى يقول في الارض اللہ اللہ۔ اس زمین کے اس دھرتی پر، اس کائنات میں، اس عالم ناسوت میں کسی گاؤں، کسی شہر جب کوئی کلمہ کا پڑھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس وقت پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ
तस्किरा है कि वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। और कैसे बुलंद किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद में होता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज़ उनकी पैदाइश के बाद में होता। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए, उनकी सीरत का आगाज़ विलादत के बाद में होता होते। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनकी सीरत का आगाज़ पैदाइश के बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, तमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम पैगंबर आए, उनकी सीरत का आगाज़ सुभान अल्लाह पैदाइश के बाद में। लेकिन मेरे आका अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आसमानों पर हो रहा। जैसे कि आज हम यहाँ पर आप हजरात ने यहाँ पर एक जलसे का इनेकाद किया, इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने एक जलसे का इनेकाद किया था, जिसका खतीब परवरदिगार आलम था और सामईन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाहें थी। और मौजू कौन था? मौजू था रफ़त मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वहाँ पर एक जलसा हुआ, वहाँ पर तज़किरा हो रहा। 2 जलसे हुए थे, एक तमाम अरवाहों का जलसा हुआ था, इसमें आप भी थे, हम भी थे, सारे लोगों ने। परवरदिगार आलम ने फरमाया बला कालू बला। तो मेरे दोस्तों, हम लोग ये एक अमू जलसा, एक ख़ास जलसा था और ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम बुलाए गए थे। तो उसी को परवरदिगार आलम ने फरमाया वइज़ क़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम। अल्लाह ने कुरान के अंदर उसका रिपोर्टिंग की है, उसका कुरान के अंदर इत्तला फरमा दिया है। तो उसी परवरदिगार आलम ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनीन, तुम पर मैंने एहसान किया है और ऐसा अजीम एहसान किया है कि जो तुम्हारे दरमियान में मन्नल्लाहु, यानी जो यहाँ पर ताकीदन कहा जाता है और बहुत अहमियत के साथ में कहा जाता है, जब लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तुम पर बहुत एहसान कर दिया है कि मेरे खजाने के अंदर मेरे पास एक था जो तुम्हारे दरमियान में तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, तुम्हारी सरबलंदी के लिए, तुम्हें दुनिया आखिरत में जिंदगी गुजारने वाले को मैं तुम्हारे दरमियान में भेज दिया है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को तुम्हारे लिए बुलंद किया है। तो मेरे आका की ज़ात बुलंद है, मेरे आका की गुफ्तार बुलंद है, किरदार बुलंद है, आपकी ज़ात बुलंद है। और कैसे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बार आपकी ज़ात मुबारक, बहुत से वाक़िया सब भरे पड़े हुए हैं। आपके लुआब दहन, अगर आपका लुआब दहन खारा पानी में डाल दिया जाए तो मीठा मीठा हो जाए, अगर हम थूक दें तो मक्खियां आ जाए, और मेरे आका अगर थूक दे तो पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान वहां से मुश्क और गुलाब की खुशबू आवे। क्या कहने, कोई मिसाल हो सकती किसी इंसान की। लोग कहा करते हैं कि यार, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे जैसे माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह तौबा करना चाहिए। ऐसे हम अगर थूक दें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर आज तक मक्खी नहीं बैठी थी। सुभान अल्लाह। यहाँ अगर खून निकल आओ, नाक बह जाओ तो मक्खी बैठ जाती है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पाक और मुतहर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया था कि आपके बदन पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाया करते थे, और हज़रत उम्मे सलेम जब आप सो जाते थे तो उम्मे सलेम इनकी माँ है, वो जो है इनका पसीना पोंछ करके कांच करके अपने शीशी में भर लेती थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं उस वक्त 10-11 साल का था, लेकिन वो उम्मे सलेम भर लिया करते थे, और उसके बाद में कांच करके, और उसके बाद में
میں جب وہ عراق پہنچے اور عراق پہنچے تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس پسینے والے خوشبو کو بدن میں لگا لیتے ہیں. سارا محلہ مہک جاتا ہے, حاضر ہو جاتا ہے کہ ارے یہ اتنی خوشبو کہاں سے آ گئی, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. تو حضرت انس سے جب پوچھا کہ یہ خوشبو یار بڑی اچھی ہے, مجھے تو بتا دو یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہو. فرمایا کہ یہ غیر ممکن ہے, ملنے والی نہیں ہے, یہ میرے آقا مولا مدنی تاجدار احمد مختار رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مقدسہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اور جیسی خوشبو نبی کے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ رب العزت نے ابھی بہت سے واقعات ہیں لیکن میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں اور اپنی ابھی بات ختم کر دوں گا. میں آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو ایک بات درود شریف پڑھ لیں. اللہم سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم مادن الجود والکرم. تو میرے دوستوں میرے بزرگوں, آقا مولا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. ایک روز ان کے حضرت بی بی آمینہ, حضرت بی بی آمینہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں ہیں, آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہیں. میرے دوستوں میرے بزرگوں, ایک روز ان کی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا, دادی نے کہا کہ یار ایک بات بتاؤ کہ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ آمینہ کون خوشبو لگاتی ہے, یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے, کون دے جاتا ہے. محلے میں چرچا ہے, محلے میں چرچا ہے اس بات کا کہ یہ خوشبو کون دے جاتا ہے. ایک تو یہ ان کے شوہر ختم ہو چکے ہیں حضرت عبداللہ, تو ان کے پاس خوشبو یہ آتی کہاں سے ہے, تو ان سے بڑا چرچا ہے. تو حضرت عبدالمطلب نے بھی کہا کہ ہاں مجھ سے بھی لوگ کہہ رہے تھے یار تمہارے گھر میں کون سی خوشبو ہے کہ تمہارے دروازے سے جب نکلتے ہیں تو خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور ایسی خوشبو کہ ہم نے شام گئے, عراق گئے, تمام ملکوں میں گئے, لیکن ایسی خوشبو کا کبھی ہم نے ہمارے سابقہ نہیں پڑا. تو انہوں نے جب بتا کہا تو حضرت عبدالمطلب نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آمینہ سے تم ہی نہ پوچھ لو. فرمایا کہ جب میں پوچھنے کا ارادہ کرتی ہوں, حضرت آمینہ کی دادی فرماتی ہیں کہ جب میں پوچھنے کا ارادہ کرتی ہوں تو میرے بدن پر لغزش سی آ جاتی ہے, ایک کپکپی سی آ جاتی ہے, اور ہمت نہیں پڑتی کہ میں اپنی بہو سے پوچھوں کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے. فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے میں یہاں پر بیٹھا ہوں, تم یہاں پر بیٹھو, اس کو بلاؤ. حضرت بی بی آمینہ کو بلایا, فرمایا کہ ابا میری پیاری لاڈلی بیٹی, یہ تو بتاؤ کوئی ڈرنے کی بات نہیں, کوئی سہمنے کی بات نہیں, یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے اور کون دے جاتا ہے, کون لگاتا ہے. حضرت بی بی آمینہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, حضرت بی بی آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. فرمایا کہ ابا جان امی جان میں کیا بتاؤں, میں نے کبھی بازار کا رخ نہیں دیکھا, نہ کوئی مجھے کوئی عطر دے جاتا ہے, بلکہ جو میرے شکم کے اندر ہے, میرے پیٹ کے اندر ہے, اس کی برکت سے. اور اس سے عجیب بات میں اور بتائے دیتی ہوں. فرمایا اور عجیب کون سی بات ہے. فرمایا کہ میں جب پانی کے بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پتھر جو ہے, جو جہاں پر زمین پر میرا پیر پڑتا ہے وہ ملائم پڑ جاتا ہے. ورفعنا لک ذکرک, محبوب تمہاری ذات کو ہم نے بلند کیا ہے. تو فرمایا کہ جب میں کنویں کے قریب پہنچ جاتی ہوں پانی اوپر آ جاتا ہے,
پانی اوپر آ جاتا ہے تو میرا کمال نہیں جو میرے شکم کے اندر ہے۔ اور ابو جان اس سے بڑی اور بات میں بتاؤں، رات کو چاند و ستارے سلامی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جب چاند سورج نکلتا ہے وہ بھی سلامی کے لیے، اور جب چاند رات کو نکلتا ہے وہ بھی سلامی کے لیے۔ تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بڑا مقدر والا ابا جان وہ تشریف لایا۔ چند دنوں کے بعد میں جب آپ کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے، اس خاکدان عالم میں تشریف لاتے ہیں، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ ایسا عالم، ایسا نورانی عالم کہ کبھی وہ عالم، وہ خوشبو، وہ محسوس انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ اتنا حسین بچہ، جلدی جلدی اپنی دادی کو بلایا، جلدی جلدی جو ہے محلے کی اور عورتیں آ گئیں، اور وہاں پر خدمت حضرت بی بی آسیہ، حضرت بی بی مریم وغیرہ وغیرہ تمام وہاں پر ان کی خدمت کے لیے پہلے ہی سے موجود تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، سرما لگا ہوا تھا، مختوم تھے، ختنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہائے بالکل صاف ستھرا تھے، نہائے لے، غسل دینے کی ضرورت نہیں، کاجل لگا ہوا تھا۔ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں اپنی دادی جان سے کہ دادی جان، میں نے دیکھا کہ ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا آج تک، میں نے بہو بچوں کے دیکھا، تو فرمایا کہ اے بہو، میں نے بھی ایسا حسین خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ اسی درمیان میں ان کے دادا آ جاتے ہیں، تو اگر تم لوگ کیسے دیکھتے ہو، ہم تو شام بھی جاتے ہیں، عراق بھی جاتے ہیں، نہ جانے کون سے شہر جاتے ہیں، لیکن ایسا حسین، ایسا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اسی درمیان میں دائیوں کا ہیلا چل رہا تھا، تمام دائیاں بچوں کو لے کر کے واپس چلی گئیں، لیکن حضرت بی بی حلیمہ کی سواری بڑی کمزور تھی، وہ دیر میں آئیں۔ جب دیر میں آئیں، تلاش کرتے کرتے نہیں کوئی ملا، تو کسی نے بتایا کہ ان کے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، وہاں چلے جاؤ لے لو۔ کرس کی جیسے ہی دروازے پر پہنچے، سنت طریقہ یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر پہنچو، کھنڈی کھٹکھٹا دو، ہے کوئی بھائی؟ حضرت بی بی حلیمہ پہنچ جاتی، کنڈی کھٹکھٹا، دق الباب، ادھر سے آواز آئی، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا کہ انا حلیمہ، سبحان اللہ، فرمایا کہ انا حلیمہ۔ حضرت علی حلیمہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ اندر چلی آؤ۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، کہ میں نے وہ کپڑا سے وہ ڈھکے ہوئے تھے، میں نے جب ڈھکا ہوا چہرہ جو ہٹایا تو میری آنکھیں چوندھیاں گئیں، اور میری آنکھیں ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں میں کچھ ایک نشہ ہی دوسرا ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ تو یہ تو بڑا حسین بچہ ہے، اب بڑا حسین بچہ ہے۔ فرمایا کہ حلیمہ، تم نے جب آواز دی، تم نے اپنا نام حلیمہ بتایا، تو اسی وقت میرا نور نظر لگتے جگر مسکرانے لگا، کیونکہ حلیمہ کے معنی حلم والا، اور میرے آقا بھی حلم والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان نے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور بھی اللہ کے بندے۔ حضرت بی بی آمینہ کا نام امانت والی، میرے آقا بھی امانت والے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اسی یہی تذکرہ ہو رہا تھا، ان کی دادی بھی تذکرہ کر رہی تھی، اور محلے کی عورتیں بھی تذکرہ کر رہی تھی، حضرت بی بی حلیمہ بھی کر رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے، اے پروردگار عالم، ان کے دادا جان سے مخاطب ہے کہ تم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا، حلیمہ تم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا، اور حلیمہ تم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا۔ میں تو زمین اور میں نے شمال سے مغرب تک، جنوب سے چوطرفہ میں نے اس کو دیکھا، اور میں نے وہ بھی منظر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو عرفات میں روتے ہوئے بھی دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں روتے ہوئے بھی دیکھا، دعا کرتے ہوئے نجی اللہ کو میں نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گوہ طور پر باتیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت تمام لوگوں کو میں نے دیکھا، اور میں نے ان کو بھی دیکھا جن کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی تو قطعنا ہننا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن میں نے تمام لوگوں کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر چڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن میرے دوستو ایسا حسین
एक बच्चा मैंने नहीं देखा। परवरदिगार आलम से पूछा है, परवरदिगार आलम अब ये एक बच्चा आया है, अब तो तमाम आते रहेंगे। परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई और कि जिस सांचे में अपने महबूब को मैंने ढाला था वो सांचा बना करके मैंने तोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा रफ़ाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारी ज़ात को, तुम्हारी बात को हमने बुलंद किया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। कितनी कितनी मुसीबतें आई शोबे अबी तालिब के अंदर, ताइफ के बाजार के अंदर कितनी कितनी तकलीफें आई, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की खातिर कुश्ती भी कर लिया करते थे। एक बार एक रास्ते पे जा रहे थे, हजरत रुकाना मिल गए, फरमाया कि अगर मुझसे कुश्ती लड़ दो और मुझे हरा दो तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। या जो एक रिवाज में दूसरा एक वाक़या है, उसने कहा था कि हम बकरियां देंगे, और तीनों बार वो जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पिछाड़ दिया करते थे, उस जमीन पर चला जाया करता था। 3 बकरियां। और दूसरे हजरत रुकाना रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, वो सहाबी उस वक्त नहीं बने हुए थे, उन्होंने ये बात कही तो कुश्ती लड़ी। तो एक बार जब लड़ी, पहले मेरे आका इशारा करते ही वो जमीन पर चलाया, फिर दूसरा, फिर कहा कि यार हम अभी सही नहीं हो पाते हैं, आप पटक देते हैं। गरज की इसी तरीके से 3 बार हुआ तो परवरदिगार आलम से मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों की हिदायत के लिए मुझे भेजा था, लेकिन हो सकता अगर इससे मैं कुश्ती लड़ लूं और ये कलमा पढ़ करके जहन्नम से आज़ाद हो जाए और मेरा एक उम्मती का इजाफा हो जाए। तो हजरत रुकाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में जो है फौरन मुसलमान हो जाते हैं, हार जाते, क्योंकि एक इंसान के हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत इतनी ताकत कितनी कि एक जन्नती और 20-40 मर्दों की ताकत आप रखते थे। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं यहीं से अपनी आखिरी बात कर रहा हूँ और बाकी जो बातें रह गई फिर किसी मौके से इंशाअल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बरकत से अल्लाह तबारक ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कि मैं इतने देर तक बोल सका। जुमे में मैं बोल रहा था, 20 मिनट बोला था, मेरा गला बिल्कुल बेकार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ पर गला बेकार ही नहीं हुआ। अभी हो सकता है लेकिन वक्त हो गया है, ज़्यादा हो गया है और अभी वो मुशायरा होना है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको कबूल फरमाए। कहने सुनने में जो लक्ष्य से कोताहियाँ अल्लाह तबारक ताला हम सबको माफ़ फरमाए। और इससे कहीं ज़्यादा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सामाईन के साथ में जो शोरा कराम है उनका इज़्ज़त अफजाई करके उनके कलाम को मेरी खामोशी से न सुने, बल्कि सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह अकबर कह करके इस तरीके से उनके कलाम को समाअत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।